دوستو جیسا کہ ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں پروفٹس یعنی کہ پیغمبروں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا کانسیپٹ آپ لوگوں کو کرسچینٹی یعنی کہ عیسائی لوگوں میں اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں میں بھی ملے گا۔ اسلامک ریسورسز سے تو ویسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری پوری دنیا کی تاریخ میں الگ الگ وقتوں پر الگ الگ علاقوں میں آنے والے ان پیغمبروں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھ میں ہے، مگر پھر بھی جن اہم اور سب سے زیادہ مشہور پیغمبروں کا ذکر تقریباً قرآن کے اندر آیا ہے وہ لگ بھگ 25 کے قریب ہے۔ ان 25 پیغمبروں کا قرآن کے اندر صرف نام ہی نہیں آیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اندر ان کے دور، ان کے علاقے، ان کی قوم سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور سے انہی 25 یعنی کہ 25 پروفٹ پر نظر ڈالنے والے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویسے تو پچھلے ہزاروں سال کی تاریخ میں یہ لوگ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آتے رہے، لیکن اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان میں سے کون کون سے نبی، کون کون سے رسول ہماری دنیا کے آج کون کون سے ملک میں آئے تھے۔ اور شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نبی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو نہ صرف پہلے پیغمبر ہی تھے بلکہ ہماری پوری دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو جنت میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب ان کو ہماری اس دنیا میں اتارا گیا تو جس خاص جگہ پر اتارا گیا تھا وہ آج کے دور میں سری لنکا کہلاتا ہے، یعنی وہی بالکل چھوٹا سا ملک کہ جو انڈیا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ سری لنکا کے اندر بھی جس خاص جگہ پر، جس خاص پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اس کو آج کے دور میں ایڈم پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق بیبلون سے ہوا کرتا تھا اور اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو عراق ملک سے۔ باقی پیغمبروں کی طرح انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو غلط کام چھوڑ کر اچھے کاموں کی تلقین کی، ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور کچھ خاص عبادت کرنے کے طریقے سکھائے، کچھ خاص دنوں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جو دوسرے زیادہ تر پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم کی طرف سے کیا گیا تھا، اور پھر اپنی قوم کی طرف سے ساری حدیں پار ہو جانے کی وجہ سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کی تھی آج کے دور کے مصر کے علاقے کی طرف۔ اب اگلا نام ہے اس لسٹ میں حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے دور میں جب ان کی قوم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تھی اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، تو خدا کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک بھیانک طوفان آیا تھا کہ جس میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا سوائے ایک کشتی کے، اور اس میں سوار چند لوگوں کے یا پھر جانوروں کے، اور یہ وہی کشتی تھی کہ جس کو اس طوفان کے آنے سے پہلے بنانے کا حکم خود خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سوار ہونے کا حکم بھی دیا گیا تھا اپنے فرمانبردار ساتھیوں کے ساتھ۔ اب ویسے تو زیادہ تر اسکالرز اور زیادہ تر ہسٹوریکل ایویڈنسز ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ شاید حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق آج کے دور کے عراق کے علاقے سے تھا۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور قرآن میں یا پھر باقی کتابوں میں ان کے علاقے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ملتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو سعودی عرب کے بالکل سدرن سائڈ یعنی کہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ایسٹرن یمن میں یا پھر ویسٹرن عمان کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا، جن کو قوم سمود کی طرف اتارا گیا تھا، جس دور میں شرک میں مبتلا تھی اور اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے غلط کام کیا کرتی تھی۔ یہ قوم جو کافی ویلدی بھی ہوا کرتی تھی، یہ آج کے حساب سے دیکھیں تو سعودی عرب کے نارتھ ویسٹرن علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں جنرلی لوگ ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے، ان کو بہت سارے پیغمبروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ان کی اولاد میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے علاقے کی بات کریں تو آج کے دور کے حساب سے وہ ملک بنتا ہے مڈل ایسٹ میں موجود عراق۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کو سدوم اور گمورہ نام کی اس قوم میں بھیجا گیا تھا، کہ جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف بہت زیادہ کرپٹ تھی بلکہ مینلی ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکسولیٹی میں بھی انوالو رہا کرتی تھی۔ بار بار حد سے زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے تمام غلط کاموں سے واپس لوٹ کر نہیں آئی، تب ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کے ذریعے سے عذاب آیا تھا۔ اور تمام ہسٹوریکل ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد اور آج کے دور کے ایکسپرٹ کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی وہ دراصل وہی علاقہ تھا جہاں پر آج کے دور میں ڈیڈ سی موجود ہے، یعنی کہ فلسطین اور جارڈن کے بیچ کا علاقہ۔
اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی بیٹے کہ جن کی نسل سے ہی آگے چل کر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ویسے تو تاریخی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور ان کو تو عربوں کا فادر یعنی کہ والد بھی مانا جاتا ہے، مگر ہسٹوریکل ایویڈنسز یہ بتاتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ان کی پیدائش کا ہے یعنی کہ ان کے پیدا ہونے کا ہے تو وہ اس جگہ پر ہوا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین موجود ہے۔ اگلا نام ہے انہی کے بھائی یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جو نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فادر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوا کرتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ 15 بار آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی دونوں مشہور بیٹوں سے ہی آج کے دور کے جو 3 مشہور ابراہمک ریلیجن ہیں یعنی کہ ابراہیمی مذہب ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، یعنی جہاں ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر مانا جاتا ہے اور انہی کی نسل میں آگے جا کر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہیں دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہودیوں کا آباء و اجداد مانا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی کی نسل میں آگے جا کر ہی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوتی ہے کہ جن کو آج کے دور میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی کہ عیسائیت میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال یہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے علاقے یعنی کہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تاریخ میں ان کو حد سے زیادہ خوبصورت، وزڈم اور ساتھ ہی ساتھ صبر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے باقاعدہ ایک کمپلیٹ چیپٹر یعنی کہ پوری سٹوری موجود ہے جس میں ان کی پوری ہسٹری، ان کی پوری کہانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی پیدائش بھی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح ہی فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اور بھی ایسے بہت سارے حالات بنے تھے جن کی وجہ سے یہ پہلے تو غلام بنے اور جیسے تیسے مصر پہنچے تھے اور وہاں پر آگے جا کر یہ ایک طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ کے علاقے سے۔ ان کو تاریخ میں فرمانبرداری اور اسپیشلی صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ خدا کی طرف سے جس طرح کی اور جس لیول کی آزمائش ان کی گئی تھی شاید ہی کسی اور کی گئی ہو، مگر ہر حال میں ہمیشہ یہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بعد اب اگلا نمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق سوریا ملک سے تھا۔ یہ مدین کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس دور میں حد سے زیادہ کرپشن اور کمزور غریب لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کو پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف بار بار وارننگ دی بلکہ خدا کی طرف پلٹنے کا حکم بھی دیا، مگر کسی بھی حالت میں یہ لوگ پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز یہ بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے پھر ایک خطرناک بھوکم کے ذریعے سے تباہ ہو گئے تھے۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے مصر یعنی کہ ایجپٹ سے ہوا کرتا تھا۔ باقی انہوں نے اپنے دور میں اپنی قوم کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو اس دور کے ظالم فرعون کے جس کا نام رمسیس دوم ہوا کرتا تھا اس سے کس طریقے سے آزادی دلوائی تھی، اس کے بارے میں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا۔ باقی ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے انہی کے بھائی کہ جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے مشن میں لگ بھگ انہی کے ساتھ رہے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی مصر سے تھا۔ دوستو اب اگلا نام ہے ہماری اس لسٹ میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں ڈیوڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی پیغمبر تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی نہ صرف حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ ایک لمبے وقت تک ان کے اوپر راج بھی کیا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے فلسطین سے ہوا کرتا تھا۔ اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بیٹے یعنی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں سلیمان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملے میں یہ اپنے والد کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے والد کی طرح انہوں نے ایک لمبے وقت تک بڑے علاقے پر حکومت تو کی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کو خدا کی طرف سے کچھ اسپیشل گفٹ بھی دیے گئے تھے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ معجزے بھی تھے۔ مثال کے طور پر جانوروں کی بولی کو سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی حکومت کا قائم ہونا۔ اور باقی اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کا تعلق بھی فلسطین سے ہی تھا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ہماری اس لسٹ میں جو اگلے پیغمبر ہیں
یعنی کہ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے ہی ہوا کرتا تھا، جو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم اس دور میں بال کے ایک دیوتا کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو عراق ملک سے تھا، اور اس میں بھی خاص طور سے موصل شہر کے علاقے سے۔ ان کے نام سے بھی قرآن کے اندر باقاعدہ ایک سورہ یعنی کہ کمپلیٹ چیپٹر موجود ہے، اور خاص طور سے ان کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والا واقعہ کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کو بھی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو اگلا نام ہے یعنی کہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی فلسطین کے ہی علاقے میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ تو فلسطین میں بھی جو خاص شہر یروشلم کہ جس کو القدوس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ ہے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان کا آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو تعلق ہوا کرتا تھا سیریا ملک سے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا تعلق تھا آج کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں سیکنڈ لاسٹ نبی کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان کے اور آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا جو 500 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا، اس میں کوئی بھی نبی یا پھر رسول نہیں بھیجے گئے تھے۔ ڈائریکٹ لگ بھگ 500 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد 570 عیسوی میں جا کر سعودیہ عربیہ کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے حضرت محمد بن عبداللہ، یعنی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔